وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورہ آل عمران آیت نمبر 14 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ خوبصورت بنا دی گئی لوگوں کے لیے ان چیزوں کی محبت جو ان کی خواہش کے مطابق ہے، یعنی النساء عورتیں، والبنین اولاد، والقناطیر المقنطرہ اور ڈھیر سونے اور چاندی کے، والخیل المسومہ اور نشان زدہ گھوڑے، والانعام ڈھور ڈنگر، والحرث اور کھیتیاں۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ ہے دنیا کی زندگی کا ساز و سامان، اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہے بہترین انجام۔ دنیا اور اس کی اندر پائی جانے والی چیزوں کی محبت فطرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ چیزیں ڈال کر اس کو دنیا میں بھیجا ہے، اور اس میں بھی رب تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ اب دیکھیں کہ اگر یہ چیزوں کی محبت اور ضروریات انسان کے ساتھ نہ لگی ہوتی تو لوگ مختلف پیشوں کے ساتھ منسلک نہ ہوتے۔ کیا پڑی تھی کسان کو کہ وہ گرمی سردی کے اندر ہل جوتے، راتوں کو اٹھ کر کھیتوں کو پانی لگائے، اور پھر وہ گرمی کی شدت برداشت کرتے ہوئے گندم کاٹے، چاول کاٹے، اور پھر اس کو گاہنے کی اور اٹھانے کی مشقتیں اٹھائے۔ اسی طرح ایک دکاندار ہے، اس کو کیا تھا اس چیز سے کہ وہ بہت سارا پیسہ لگا کر مختلف چیزیں اپنی دکان کے اندر سجا کر بیٹھ جائے، تو اس کے اندر ایک نفع کی امید اللہ تعالیٰ نے ڈال دی، اور لوگوں کی ضروریات کا ادراک اس کے اندر پیدا کیا۔ وہ ضرورت کی چیزیں اکٹھی کر کے بیٹھا ہے۔ اب ایک آدمی گھر کے اندر بیٹھا، اس کے اندر اس چیز کی طلب پیدا ہوتی ہے، اب وہ گھر سے نکلتا ہے، دکان کی طرف چلتا ہے اور وہاں سے جا کر چیزیں خریدتا ہے۔ اب دیکھیں کہ دکاندار کو نفع کی شکل میں اور ضرورت مند اور گاہک کو اس کی ضرورت کی چیزوں کی شکل میں اس کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، اور ایک دوسرے سے اللہ تعالیٰ ایک دوسرے لوگوں کو نفع پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ ایک سسٹم ہے دنیا کا، اور ایک نظام ہے۔ اگر یہ طلب اور یہ چیزوں کی محبت اور یہ ضرورتیں انسانوں کے اندر پیدا نہ ہوتی تو دنیا کا نقشہ ہی ختم ہو جاتا۔ کیوں بیچارہ ایک غریب آدمی اپنے آپ کو گرمی سردی کی مشقتیں اور جسمانی مشقت میں ڈال کر رکھتا ہے، تو اس کے اندر یہ جذبہ کہاں سے آیا کہ وہ اپنی سروسز اور اپنی خدمات دوسروں کو دے؟ اس کے اندر ضرورت ہے نا پیسے کی، چیزوں کی، اور مالدار ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے، تو اس کے اندر اس پیسے کو خرچ کرنے کی طلب۔ اب پیسہ آ جائے تو جیسے وہ خود سکون سے نہیں بیٹھتا، اسی طرح دوسروں کو بھی بیٹھنے نہیں دیتا۔ تو پیسے والا متحرک ہے، کیونکہ پیسہ خود متحرک ہے، تو وہ اس کے اندر طلب پیدا کرے گا کہ اٹھ چل اور مزدور کا انتظام کر اور یہ سارے کام کروا۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اس حکمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان میں چیزوں کی اور دنیا کی محبت ڈالی ہے، اور اس کے اندر جو میجر اور بنیادی چیزیں ہیں وہ عورتیں اور اولاد ہیں، عورتیں اور اولاد، اور یہی دنیا کی بقا کا واحد ذریعہ ہے۔ اسی طرح اگر لوگوں کے دلوں میں چیزوں کی محبت نہ ہوتی اور وہ چیزیں حاصل نہ کرتے تو ان چیزوں کی لذت انسان کو نہ آتی، اور اگر دنیا میں لذت نہ آتی تو اسی لذت کی کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے اندر کیا ہوا ہے کہ تمہیں جنت دوں گا
جنت کے اندر یہ ساری چیزیں میں نے تمہیں بغیر کسی ٹینشن کے وہاں موجود رکھی ہوئی ہیں، وہاں تم اپنی ضرورتیں اعلیٰ پیمانے پر پوری کرو گے اور ان کو مینٹین رکھنے یا ان کے بل ادا کرنے کی تمہیں کوئی چنتا اور پرواہ نہیں ہوگی۔ تو جب تک دنیا کے اندر وہ مزے نہیں ہوں گے تو آخرت کے مزوں کو انسان کیسے تیاس کرے گا اور اس کی طلب اس کے اندر کیسے پیدا ہوگی؟ یہ بھی ایک حکمت ہے۔ اور تیسری بڑی حکمت، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، کہ ہم نے جو کچھ زمین پر رکھا زمین کی زینت کے لیے، تاکہ ہم انسانوں کو آزمائے کہ اچھا عمل کر کے کون ہمارے پاس آتا ہے۔ تو یہ سب کچھ آزمائش بھی بنا دیا کہ دیکھتے ہیں اولاد کی، بیوی کی، چیزوں کی محبت، اس کے اندر لگ کر پڑھ کر ان ضروریات کو پورا کرتے ہوئے انسان مجھے کتنا یاد رکھتا ہے اور مجھے کتنا اگنور کرتا ہے اور پس پش ڈالتا ہے۔ تو یہ ایک آزمائش ہے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نقشہ بنایا، تو یہ بھی اس کی ایک حکمت ہے، آزمائش۔ تو اچھا، یہ باتیں تو ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ یہ فطرتی چیزیں ہیں، اور یہ فطرت میں کیوں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ چیزیں، یہ محبتیں ڈال کر بھیجا، اس کی حکمتیں بھی سمجھ میں آ گئی۔ قرآن کریم میں بعض مرتبہ یہ دنیاوی ضرورتوں کی جو طلب یا اس کا جو شوق اور رغبت ہے، اس کی نسبت شیطان کی طرف کی گئی کہ شیطان نے انسانوں کے لیے چیزوں کو مزین کر دیا۔ اس کا پھر کیا مطلب ہے؟ دیکھیں کہ ہر چیز کو اس کے درجے میں رکھنا اور اعتدال میں رہنا یہ تو ہے انسانیت، لیکن اس اعتدال سے نکلنا، بے اعتدالی پر آنا اور دنیا کی چیزوں کو غلبہ دے دینا، حتیٰ کہ وہ اللہ کو ہی بھول جائے، اپنا مقصد زندگی کو ہی بھول جائے، یہ ہے شیطان کی طرف نسبت۔ یہ جو انسان کے اندر طلب پیدا ہوتی ہے یہ شیطانی اثرات ہے۔ اسی طرح گناہوں کی محبت، تو گناہوں کو بھی شیطان مزین اور خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان پھر ان گناہوں کے اندر پڑتا ہے۔ تو یہ دو وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ان باتوں کی نسبت شیطان کی طرف کی جاتی ہے۔ اب دیکھیں آیت مبارکہ کو، زُیِّنَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے کچھ چیزوں کی محبت وہ مزین کر دی گئی یا محبت ڈال دی گئی، اور وہ کیا ہے؟ الشہوات، ایسی چیزیں ہیں جو انسانی خواہش کے عین مطابق ہیں، اور وہ کیا ہے؟ النساء والبنین، یہ دو بنیادی چیزیں ہیں، عورتیں اور اولاد، اور بقیہ چیزیں ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے پھر انسان بقیہ چیزوں میں لگتا ہے۔ والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ، سونا چاندی کے ڈھیر، یعنی بہت سارا مال دولت۔ والخیل المسممہ، نشان زدہ گھوڑے، عمدہ گھوڑے۔ والانعام، چوپائے۔ والحرث، اور کھیتیاں، اس میں ساری فصلیں اور پھل آ گئے، اور چوپاؤں کے اندر اس کی سواری، چونکہ اس زمانے میں یہی سواریاں ہوتی تھی تو سواریاں بھی اسی کے اندر آ گئیں، اور گوشت کی اور دودھ کی ضرورتیں بھی اس کے اندر آ گئیں۔ اور فرمایا کہ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سارا کچھ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے اور اللہ کے پاس انسان کا بہترین انجام ہے۔ تو یہ ساری دنیا کی چیزیں ہیں، اور اس کو پیدا کرنے کا مقصد انسان کا امتحان ہے۔ بس اگر آپ ان ساری باتوں کا خلاصہ چند الفاظ کے اندر سننا چاہیں تو وہ وہی شعر ہے کہ جس کو میں بارہا آپ حضرات کو سنا چکا ہوں، علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ کا، فارسی کے اندر، کہ آب اندر زیر کشتی پشتی است، آب در کشتی ہلاک کشتی است، کہ پانی کشتی کے چلنے کا ذریعہ ہے۔ اگر پانی نہیں ہوگا تو کشتی چلے گی کہاں؟ لیکن اگر پانی کشتی کے اندر گھس آیا تو یہ کشتی کے ڈوبنے کا سبب ہے۔ تو بالکل اسی طرح یہ ساری دنیاوی چیزیں، ساز و سامان، مال دولت، یہ سب ہماری ضرورتیں ہیں، اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ کشتی کے لیے پانی، لیکن اتنا ہی خطرناک ہے جتنا کہ کشتی کے اندر گھسنے والا پانی۔ تو ضرورت کی حد تک رہے، دل میں نہ جگہ بنانے پائے۔ اور یہ جو قتل عام ہوتا ہے یا دوسرے کے حقوق کو غصب کیا جاتا ہے اور
ڈاکہ چوری وغیرہ یہ سارا کچھ جو انسان کر رہے ہیں، یہ اصل میں دنیا دلوں کے اندر گھس گئی، دلوں کے اندر گھر کر لی، مقصد حیات نظروں سے اوجھل ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی ذات نظروں سے ادھر ادھر ہو گئی اور دنیا ہی سب کچھ بن گئی۔ تو وہی بے اعتدالی ہے جس کی وجہ سے یہ کچھ انسان دیکھ رہا ہے، اور اسی بے اعتدالی کو دور کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، حب الدنیا رأس کل خطیہ، کہ دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے۔ تو اس محبت سے مراد وہی بے اعتدالی والی محبت ہے جو اس وقت ہمارے اندر عام طور پر لوگوں کے اندر آ چکی ہے۔ اسی وجہ سے دیکھیں، جو بندہ کمانے سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ یہ کمانا جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کا مطلب ہے کہ کمانا اس کا مطمع نظر نہیں ہے، وہ ثانوی درجے میں ہے۔ اول درجے میں وہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے۔ اب دیکھیں کہ جو آدمی اس چیز کا خیال کرتا ہے اس کو دنیا دار کہنا چاہیے، اگرچہ وہ دکاندار ہے، اگرچہ وہ فیکٹری کا مالک ہے، اگرچہ وہ زمیندار ہے، اگرچہ وہ ملازمت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، کسی بھی شعبے کے ساتھ منسلک ہے، اگر وہ کمانے سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ اللہ اس سے خوش ہوگا یا ناراض ہوگا، اس بول سے، اس حرکت سے، اس تولنے سے، تو اس کو آپ دنیا دار نہیں کہہ سکتے، بھلے بظاہر اس کے دائیں میں اوپر نیچے جتنی بھی دنیا نظر آئے۔ اور جو بندہ کمانے اور کھانے سے پہلے یہ نہیں سوچتا کہ اللہ خوش ہوگا یا نہیں ہوگا، بس اس کے سامنے یہی ہے کہ آئے کہیں سے آئے، تو بظاہر وہ جتنا بھی دیندار لگے وہ دیندار نہیں ہے، وہ دنیا دار۔ اس لیے کہا کہ مسلمان کبھی بھی دنیا دار ہوتا ہی نہیں، مسلمان ہمیشہ دیندار ہوتا ہے، کیونکہ جو اللہ کو سامنے رکھ کر چلتا ہے تو وہ دنیا دار کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ دنیا دار نہیں ہے۔ یہ ہمارا دنیا کے اندر رہ کر کمانا یہ بھی اصل میں دین نہیں ہے، اگر صحیح ضابطے کے مطابق ہو۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔